فسبح بحمد ربك وكن من الساجدین۔ فسبح تو تسبیح کریں، بحمد حمد کے ساتھ، وکن اور ہو، من سے، الساجدین سجدہ کرنے والے، پس اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جا۔ سورۃ الحجر آیت 98۔ So exalt with praise of your Lord and be of those who prostrate to him۔ مخالفین کی زیادتیوں اور باتوں کی وجہ سے سینے کی گھٹن، ڈپریشن اور غم کا خاص علاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بتایا، وہ تسبیح یعنی ذکر و اذکار، اور سجدہ یعنی نماز اور رب کے سامنے عاجزی و انکساری ہے۔ سورہ بقرہ آیت 45 میں بھی پریشانی کا یہی علاج بتایا گیا ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور صلاۃ یعنی عاجزی و انکساری، رب کے سامنے اللہ کے لیے برداشت، اور پھر نماز، اس سے سہارا پکڑو۔ ابو داؤد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اچانک کوئی حادثہ پیش آتا، کوئی پریشانی پیش آتی، تو آپ نماز پڑھتے۔ غم کی خبر سنیں تو سجدہ، وضو اور نماز کو سہارا بنائیں۔ کوئی پریشانی آئے، علاج یہاں ہے۔ قرآن میں ایک نہیں کئی مقامات پر ہر مصیبت اور تنگی میں صبر اور تسبیح یعنی ذکر و اذکار کو، نوافل کو علاج اور حل بتایا گیا ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت 130 میں ہے، فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک، جو وہ کہتے ہیں اس پر صبر کریں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں۔ اور سورہ غافر آیت 55 میں ہے، فاصبر ان وعد اللہ حق واستغفر لذنبک وسبح بحمد ربک، صبر کے ساتھ تسبیح، تحمید یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ اور استغفار، استغفر اللہ، یہ ہر قسم کی پریشانی کا سلوشن ہے۔